السلام علیکم۔ اس وقت ہم اپنے 5ویں منزل ملتان شہر کی طرف رواں دواں ہیں، جہاں پہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ ہوگا۔ ملتان کی تاریخ تو بہت ہی ریچ ہے، کلچر بھی، اور یہ 6 صدی قبل مسیح میں جو ایران کی سلطنت ہوتی تھی یہ اس کا حصہ رہا، اور اس سے پہلے بھی ایون یہ جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے جو ہڑپا سے لے کے موہنجو داڑو تک تھی، تو یہ دریائے سندھ اور دریائے چناب اور دریائے راوی کے کنارے آباد تھی، یہ اس کا بھی یہ حصہ رہا۔ اس وقت بھی بہت سگنیفیکنٹ اس کا کردار تھا، تجارت اور یہاں کی سیولائزیشن۔ یہ پھر ایرانی سلطنت سے اس کو تبدیلی آئی، اور سکندر اعظم نے اس کو فتح کیا، کہ اسکندر اعظم کے پاس کافی عرصے تک یہ رہا، اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار اس سے گزرتے رہے، مختلف ڈائنیسٹیز اس میں پنپتی رہی۔ پھر جو اس میں سگنیفیکنٹ جو تاریخ میں ایک موڑ ہے وہ ہے جب یہ اس پہ محمد بن قاسم کی افواج نے اس کو فتح کیا، اور پھر یہ سندھ کے ساتھ تھا پہلے، پھر یہ ملتان سلطنت بالکل الگ سے ایک بنی، اور پھر ملتان سلطنت مختلف جو فاتح تھے ان کے ہاتھوں سے غزنوی، اور پھر خاندان غلامہ، اور پھر ایک اس کا دور آتا ہے جب غیاث الدین تغلق نے اس کو فتح کیا اور یہاں میں حکومت قائم کی، اور پھر یہ جو قلعہ بونا قاسم باغ ہے جس پہ وہ شاہ رکن عالم کا مزار ہے، یہ بھی غیاث الدین تغلق نے تعمیر کیا تھا، اور کہتے یہ ہیں کہ اس نے یہ مزار اپنے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن شاہ رکن عالم اس کے شیخ تھے، مرشد تھے، ان کی وفات اس سے پہلے ہو گئی، تو اس نے پھر ان کو یہاں پہ یہ مزار ان کے حوالے کیا۔ یہ اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ کام ہے، بہت سارے بزرگ ہیں جو یہاں پہ مدفون ہیں۔ شاہ رکن عالم کی بات کی جائے تو ان کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے، نہ صرف بر صغیر میں بلکہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا، ان علاقوں تک بھی جو جن لوگوں نے دین کو کہلایا وہ ان کے ہی تربیت یافتہ جو تھی لوگ کو وہاں تک گئے مسلمان، اور جنہوں نے وہاں پہ تعلیم کی۔ ایک ان کے بارے میں خواجہ بہاؤدین سکریہ ملتانی جو ہیں، انہی کی للی میں سے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کے شاگرد دراصل تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے، وہ جب ان کو کھینچتے تھے تو کہتے تھے کہ کوشش کرنا کہ تم اپنی زبان سے تبلیغ نہ کرنا، پہلے اپنے کردار سے، لین دین سے لوگوں کو متاثر کرنا، اور پھر وہ تو اسے جب دلچسپی کا اظہار کریں تو پھر وہ دین کی طرف تعلیم دینا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے کریکٹر سے متاثر کرو، پہلے لوگوں کو موٹیویٹ کرو، پھر ان کو تعلیم دو۔ تو یہاں پہ ابھی بھی بہت سارے اس طرح سے ریلیجیس اور خانقاہوں سے ریلیٹڈ جو خاندان ہیں یہاں پہ آباد ہیں، جس پہ گیلانی ہیں اور قریشی ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں نے عرض کیا کہ وہ مختلف ادوار سے، پھر تغلق خاندان سے ہوتا ہوا، پھر جو افغانستان سے جو مختلف انویڈرز آئے ان کے ہاتھوں یہ گزرتا ہوا، پھر یہ مغل امپائر میں داخل ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بہت سگنیفیکنٹ صوبہ تھا، ملتان ریجن کے الگ سے ایک صوبہ تھا، اور پھر شیر شاہ سوری کا کچھ عرصہ اس پر کنٹرول رہا، مغل امپائر دوبارہ یہاں پہ ریسٹور ہوئی، اور اس کے بعد یہ جب مغلوں کا زوال آتا ہے تو سکھوں نے بھی 1801 سے لے کے 1848 تک یہاں پہ حکومت کی ہے، اور پھر برٹش دور ہے، اور پھر اس کے بعد جو انڈیپینڈنس میں ملتان جو ہے ساؤتھ پنجاب کا ایک بہت سگنیفیکنٹ ریجن ہے، علاقہ ہے، شہر ہے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 5واں بڑا شہر بنتا ہے یہ۔ اور جو ساؤتھ پنجاب میں اگر کہیں پہ تھوڑی بہت انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے تو وہ بھی ملتان میں ہے۔ یہاں پہ پاک کرب فرٹیلائزر فیکٹری تھی جو اب فاطمہ فرٹیلائزر کے نام سے ہے، اس کے علاوہ آئل ریفائنری یہاں پہ ایک ہے، اور انڈسٹریز ہیں۔ جو یہاں کی اور بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ پاٹری ہے، بلو پاٹری، جو ہاتھ کے نقش و نگار ہیں۔ یہ بلو پاٹری اصل میں یہ ہمیں سینٹرل ایشیا میں ملتی ہے، تاشقند میں، ایران میں اصفہان اس کا بڑا مرکز ہے، پھر سندھ کے اندر حالہ اس کا بڑا مرکز ہے،
تو یہ جو سارا ریجن ہے یہاں کے ٹائل اور بلو پاٹری کا بہت زیادہ کام ہے، تو وہ ملتان میں ہوتا ہے۔ پھر ملتان میں اونٹ کی کھال کے بنے ہوئے لیمپ بڑے مشہور ہیں، وہ بھی یہاں پہ اس کی پہچان ہے۔ ملتان کا سون حلوہ تو خیر سب نے سنا ہوا ہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک ہندو حلوائی تھا جس کا نام سوہن تھا، اس نے یہ حلوہ بنایا تو اسی کے نام سے سوہن حلوہ بھی مشہور ہوا۔ یہاں کی جو اٹریکشنز ہیں وہ سینہ گاہی چوک ہے، وہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے۔ پھر قلعہ کونا قاسم باغ میں مانیومنٹس ہیں، شاہ رکن عالم کا مزار ہے، بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور دیگر یہاں پہ بڑے سارے مزارات ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑی ساری یہاں پہ پرانی بلڈنگ اٹریکشنز ہیں۔ پھر یہاں پہ ٹیکسٹائل کا کام بھی کافی سارا ہے، یہ فیصل آباد کے لیول کا تو نہیں ہے لیکن ٹیکسٹائل ملز ہیں جہاں پہ جو بیڈ شیٹس اور جو دریاں اور کھیس جو ہیں یہ کافی یہاں کے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مینلی زراعت ہے، اور جو اس کی ایک اور پہچان ہے وہ آم ہے۔ آم ملتان اور شجاع آباد جو اس کی ہی ایک تحصیل ہے، اس کے آم بہت زیادہ مشہور ہیں۔ پچھلے دنوں لوگ بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں اس میں آموں کے بے شمار باغات کٹے ہیں، اور اس کا بھی ایک بڑا سگنیفیکنٹ اثر ہے۔ ملتان کی تین اور پہچان بھی ہے، گور، کرما اور کرت، یعنی یہاں پہ جو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر آندھی چلتی ہے تو گرد بہت زیادہ اٹھتی ہے، اور یہاں پہ کیونکہ بہت پرانا شہر ہے تو یہاں کے بڑے قبرستان ہیں، تو یہاں پہ یعنی اولیاء کے مزارات بہت زیادہ ہیں، دو سوالے سے تین اس کی یہ پہچانیں ہیں۔ اور ملتان جو ہے اب جو ایک موٹر وے بنی ہے لاہور سے لے کے تو کراچی تک جو جاتی ہے، اس کی بالکل قریب تو نہیں آتا، لیکن بہرحال انٹرچینج سے کافی حد تک اس کا سفر باقی شہروں سے کنیکٹ ہو گیا ہے۔ تو ملتان ایک بڑا اہم شہر ہے اور ہر لحاظ سے، لیکن ملتان کی جو ترقی، اس کی آبادی اور اس کا جو کردار ہے، اس کا ماضی میں جو رول ہے اس ریجن میں، جو اس کی سگنیفیکنس ہے، اسی لحاظ سے جو اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، جو اس کا رول ہونا چاہیے، ویسا تو دکھائی نہیں دیتا۔ اس میں بھی بڑی حد تک یہاں کے مقامی جو لیڈرشپ ہے اسی کا ہی ہے معاملہ، کیونکہ یہاں سے وزیر اعظم بھی رہے، بڑے پر اثر گزرا بھی رہے، پالیٹکس میں تو بڑا ہاتھ ہے، لیکن بہرحال وہ انہوں نے یہاں پہ عوام کو جو اس کا حصہ دلوانا تھا وہ تو ان کو نہیں ملا۔ عوام کی حالت تو اس حساب سے مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے، میڈیکل کالج تو ایک ہے نستر میڈیکل کالج، لیکن انجینئرنگ یونیورسٹی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے، اس کا بھی وہ کوئی اتنا اونچا لیول اور مقام نہیں ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی، انڈسٹری کے لحاظ سے بھی۔ تو بہرحال ملتان شہر میں ہم انشاءاللہ دن گزاریں گے اور یہاں پہ پروگرام ہوں گے، پہلے بھی ہم آتے رہتے ہیں، یہ ہمارا تیسرا چوتھا ٹرپ ہے ٹرانسفارمیشن سیریز کا انشاءاللہ۔ تو ملتان کے بارے میں آپ کو مزید بھی انشاءاللہ اپڈیٹ دیں۔